یادش بخیر ملک صفدر حیات صاحب کی ڈائری سے۔ خدیجہ کا گھر قلعہ لچمن سنگھ کے عین وسط میں واقع تھا۔ ہمارا تانکا جس گلی سے گزرا، لوگوں نے حیرت اور تشویش کے ملے جلے تاثرات سے ہمیں دیکھا۔ میں اور ASI مراد یونیفارم میں تھے۔ پولیس کی ویسے ہی بڑی دہشت ہوتی ہے، اور ہم صبح اس گاؤں پہنچ گئے تھے۔ میں نے محسوس کیا جب تک ہم خدیجہ کے گھر تک رسائی حاصل کرتے، ممتاز شیخ والے تانگے میں 2-3 اور افراد بھی سوار ہو گئے تھے۔ ہم گھر کے اندر داخل ہونے لگے تو پھر ایک مسئلہ آن کھڑا ہوا۔ ممتاز کی کوشش تھی کہ وہ بھی اندر آئے گا، لیکن خدیجہ نے اس کی شدید مخالفت کی۔ چنانچہ مجھے اس کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے ممتاز کو باہر ہی روکنا پڑا۔ میں نے مختصر الفاظ میں ASI کو ضروری ہدایت دی اور کہا، مراد تم ادھر ہی گھر کے باہر رکو اور میری اجازت کے بغیر کسی کو اندر نہ آنے دینا۔ آپ بے فکر ہو کر جائیں ملک صاحب، ASI نے پورے اعتماد کے ساتھ کہا۔ خدیجہ کے گھر کے سامنے اچھے خاصے افراد جمع ہو گئے تھے۔ شاید یہ بات پورے گاؤں ہی کو معلوم ہو گئی تھی کہ وہاں پولیس آئی ہے۔ میں نے وہاں پر موجود لوگوں پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی اور میری تجربے کار نظر نے پلک چپکتے میں 2 افراد کا انتخاب کر لیا۔ ان کے نام فرمان علی اور وحید اللہ تھے۔ وہ اپنے خلیے اور وضع قطع سے معتبر دکھائی دیتے تھے۔ میں نے انہیں اپنے ساتھ لیا اور خدیجہ کے گھر میں داخل ہو گیا۔ وہ ایک آسودہ حال زمیندار کا گھر تھا۔ صحن کو میں نے خاصا کشادہ اور درخت دار پایا۔ میری خواہش پر خدیجہ مجھے اس کمرے تک لے گئی جو امتیاز شیخ کے گھوڑے کے لیے مخصوص تھا۔ مذکورہ کمرہ بڑے سے گیٹ نما داخلی دروازے کے قریب ہی واقع تھا۔ خدیجہ کی زبانی مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کے دیگر مویشی گھر کے عقب میں باڑے میں رہتے تھے، لیکن امتیاز اپنے گھوڑے کو ہمیشہ گھر کے اندر ہی باندھتا تھا، حتیٰ کہ اس کے لیے ایک خصوصی کمرہ بھی گھر میں تعمیر کرا رکھا تھا۔ میں نے خدیجہ سے پوچھا، اب تو بہار کا موسم شروع ہو چکا ہے، فضا میں اتنی ہنکی نہیں رہی کہ جانوروں کو اندر باندھا جائے، پھر تم نے گھوڑے کو کمرے میں کیوں باندھ رکھا ہے؟ آپ اس کی حالت دیکھیں گے تو یہ بات خود ہی سمجھ میں آ جائے گی، وہ سپاٹ آواز میں بولی۔ میں نے جب مذکورہ گھوڑے کو دیکھا تو خدیجہ کی بات واقعی میری سمجھ میں آ گئی۔ وہ سفید رنگ کا ایک جاذب نظر اور صحت مند گھوڑا تھا۔ اسی رنگت کے سبب اس کے زخم کچھ زیادہ ہی نمایاں ہو کر نظر آ رہے تھے۔ وہ اس وقت کمرے کے فرش پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے بدن کا بالائی حصہ زخموں سے چور تھا۔ ان میں سے بعض خاصے تشویشناک زخم تھے۔ میرے اندازے کے مطابق وہ تیز دھار کلہاڑی کے زخم تھے۔ میں نے فرمان اللہ اور وحید اللہ کی مدد سے بمشکل گھوڑے کو اٹھ کر کھڑا ہونے پر مجبور کیا۔ گھوڑے کی ٹانگیں کپ کپائیں اور وہ کسی برفانی تودے کے مانند بے بسی سے فرش پر ڈھہ گیا۔ اس لمحاتی مدت میں یہ دیکھنے میں کامیاب ہو گیا کہ دیگر بدن کی بنسبت اس کی ٹانگیں خطرناک حد تک زخمی تھی۔ بے اختیار میرے منہ سے نکلا، یہ بے زبان گھر تک پہنچا کیسے ہوگا؟ اسی بات کی تو مجھے بھی حیرت ہے۔ مجھے اپنے عقب میں خدیجہ کی آواز سنائی دی۔ پھر اس آواز سے ایک کرب جھلکنے لگا۔ پتہ نہیں میرے خاوند کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ اس وقت میں براہ راست اس مجبور لاچار سفید گھوڑے کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں یہ میرا وہم تھا یا سچویشن کا اثر۔ بہرحال مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ گھوڑا مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہو۔ میں کافی دیر تک یک ٹک اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، لیکن ان محسوسات میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہوئی۔ کاش مجھے جانوروں کی آنکھوں میں نمودار ہونے والے تاثرات کو پڑھنا آتا ہوتا تو میں یہ جاننے میں کامیاب ہو جاتا کہ وہ بے زبان مجھ سے کیا کہنا چاہتا تھا۔ ممکن ہے وہ اپنے مالک امتیاز شیخ کے بارے میں کوئی اطلاع دینا چاہتا ہو۔ اس گھوڑے کے لیے میرا دل ہمدردی کے جذبات سے لبریز ہو گیا، خاص طور پر جب میں نے اسے اٹھا کر کھڑا کرنے کی کوشش کی تھی اور وہ کسی معذور شخص کی طرح کانپتا لرزتا زمین بوس ہو گیا تھا۔ اس دکھی منظر نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میرے ذہن نے اسی لمحے فیصلہ سنا دیا۔ مجھے فوری طور پر اس گھوڑے کو ابتدائی طبی امداد بہم پہنچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس دوران میں وہ مسلسل رحم طلب نظر سے مجھے دیکھتا رہا۔ 5 منٹ کی ہنگامی پوچھ گچھ کے بعد میں یہ جاننے میں کامیاب ہو گیا کہ قلعہ لچمن سنگھ میں کوئی باقاعدہ شفاخانہ حیوانات موجود نہیں تھا۔ اس جستجو سے بہرحال یہ مثبت نتیجہ بھی سامنے آیا کہ ظہوری چاچا نامی ایک شخص بیمار اور زخمی جانوروں کا علاج معالجہ کرتا ہے۔ وہ شخص اس گاؤں میں ڈنگر ڈاکٹر کے نام سے مشہور تھا۔ میں نے ایک بندہ بھیج کر فوری طور پر ڈنگر ڈاکٹر ظہوری چاچا کو خدیجہ کے گھر بلوا لیا۔ ظہوری 45-50 سال کا ایک لہیم و شہیم اور قداور شخص تھا۔ وہ مختلف قسم کے محلول، مرہم اور دیگر ادویات سے بھرا ہوا ایک تھیلا بھی اپنے ساتھ لایا تھا۔ میری نگرانی میں اس نے مریض کا تفصیلی معائنہ کیا اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ میں ڈنگر ڈاکٹر کو گھوڑے کی مرہم کاری میں لگا کر خدیجہ کے ساتھ گھر کے اندرونی حصے میں آ گیا۔ احتیاطاً میں نے فرمان علی اور وحید اللہ کو بھی اپنے ہمراہ رکھا۔ گھوڑے کی حالت اور زخموں کی نوعیت کو دیکھ کر مجھے یہ اندازہ قائم کرنے میں ذرا بھی دقت محسوس نہ ہوئی کہ فرید آباد سے قلعہ لچمن سنگھ کی طرف آتے ہوئے امتیاز شیخ پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا، اور زیادہ امکان اس بات کا تھا کہ جب میں امتیاز کی تلاش میں نکلوں گا تو اس کی زخم لاش سے سامنا ہوگا۔ تاہم میں نے
تاہم میں نے اپنے اس اندازے کے بارے میں خدیجہ کو کچھ نہ بتایا۔ گھر کے اندرونی حصے میں خدیجہ کے اکلوتے بیٹے الطاف سے بھی ملاقات ہوئی۔ وہ سانولے رنگ کا ایک دھان پانسا لڑکا تھا۔ الطاف اپنے والد کی پراسرار گمشدگی پر خاصا پریشان تھا۔ اس کی عمر لگ بھگ 10 سال رہی ہوگی۔ یہ ایسی عمر ہوتی ہے کہ بعض سنگین واقعات انسان پر بری طرح اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان لمحات میں انسان جو سوچ رہا ہوتا ہے، جو محسوس کر رہا ہوتا ہے، اسے بیان کرنے کی بھرپور صلاحیت نہیں رکھتا۔ الطاف بھی مجھے ایسی کشمکش کا شکار نظر آیا۔ میں خدیجہ کے ساتھ اس کمرے میں آ گیا جہاں امتیاز شیخ رات کو سویا کرتا تھا۔ امتیاز کو پیش آنے والے واقعات کا مجھے تو اندازہ ہو چکا تھا، مگر میں خدیجہ کے سامنے اپنے اندازے کا کھل کر اظہار نہیں کر سکتا تھا۔ لہٰذا اس کمرے میں کسی ایسی شے کو تلاش کرنے میں لگ گیا جس سے امتیاز کے کسی دشمن کا سراغ مل سکے، لیکن باوجود کوشش کے بھی ایسا کوئی سرا خات نہ آ سکا۔ میرے ذہن میں یہ بات بھی موجود تھی کہ امتیاز ایک موٹی رقم لے کر فرید آباد سے روانہ ہوا تھا۔ کہیں اس مال و دولت نے تو اسے کسی مصیبت میں نہیں ڈال دیا؟ میں نے ایک مرتبہ پھر خدیجہ سے کرید کر امتیاز کے کسی دشمن کے بارے میں پوچھا۔ اس مرتبہ بھی اس کا جواب نفی ہی میں تھا۔ وہ ضد چھوڑتے ہوئے بولی، تھانے صاحب، اگر میں اپنے خامند کے کسی دشمن سے واقف ہوتی تو آپ کو اس کے بارے میں ضرور بتاتی۔ خدا کے واسطے آپ امتیاز کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ میں اسی کوشش میں لگا ہوا خدیجہ بیگم، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم فکر نہیں کرو، میں بہت جلد اسے تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ میں نے خدیجہ کو تسلی تو دے دی، لیکن خود مجھے اپنا لہجہ کھوکھلا اور الفاظ بمانی معلوم ہو رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اسے فارغ کر دیا اور وہاں سے رخصت ہونے کے لیے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ خدیجہ نے منت ریز لہجے میں کہا، تھانے دار صاحب، جیسے ہی میرے خامد کا کوئی سراغ ملے آپ مجھے ضرور بتائیں گے۔ ظاہر ہے تمہیں ہی بتاؤں گا بی بی، میں نے کہا۔ وہ تمہارا شوہر ہے، آپ اس معاملے میں میرے سسرال کی کوئی مدد نہیں لیں گے، وہ قطعیت سے بولی۔ ٹھیک ہے، اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو میں اس بات کا خاص خیال رکھوں گا، میں نے اس کی تسلی کے لیے کہہ دیا۔ وہ قدرے مطمئن ہو گئی۔ میں بخوبی سمجھ رہا تھا اپنے سسرالی رشتہ داروں کو اپنے معاملے میں ملوث نہ کرنے میں اس کی کسی بدنیتی کو دخل نہیں تھا۔ وہ شدید نفرت اور ناپسندیدگی کے طفیل ان لوگوں کو اپنے ذاتی معاملات سے دور ہی رکھنا چاہتی تھی، حالانکہ اس کا یہ رویہ انتہائی نامعقول اور غیر منطقی تھا۔ امتیاز شیخ صرف اس کا شوہر نہیں بلکہ کسی کا بھائی بھی تھا۔ ممتاز شیخ وغیرہ براہ راست اس کے معاملے میں شریک ہو سکتے تھے۔ میں چونکہ خدیجہ کی پریشانی اور سوچ کو سمجھ گیا تھا، اس لیے میں نے اس سلسلے میں اسے کوئی ضد بحث نہیں کی۔ جب میں اس گھر سے رخصت ہونے لگا تو ڈنگر ڈاکٹر ظہوری سے دوبارہ ملاقات ہو گئی۔ وہ گھوڑے کو ہنگامی ٹریٹمنٹ دے کر فارغ ہو چکا تھا۔ میں نے اسے پوچھ لیا، کیا خیال ہے ظہوری، جوان کب اٹھ کر اپنے قدموں پر کھڑا ہو جائے گا؟ 4-5 دن تو لگ ہی جائیں گے جناب۔ وہ میرا اشارہ سمجھ گیا اور گھوڑے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ بھی لگ سکتا ہے۔ اور یہ کب تک چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے گا؟ میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھ لیا۔ جناب یہ انسان نہیں جانور ہے، وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ ادھر ہی اپنے قدموں پر کھڑا ہونے کے قابل ہوا، ادھر چلنا پھرنا بھاگنا دوڑنا شروع۔ انسان کی بنسبت جانوروں میں قوت برداشت، قوت مدافعت اور قوت مزاحمت زیادہ ہوتی ہے۔ یہاں جانور سے مراد حیوان ہے، ورنہ ایک طرح سے انسان بھی جانور ہی تو ہے۔ جانے سے پہلے میں نے ایک نظر اس گھوڑے کو دیکھنا ضروری سمجھا۔ پتہ نہیں کیوں ایک لمحاتی ملاقات میں مجھے اس سے اچھی خاصی انسیت ہو گئی تھی۔ جب میں اس گھوڑے کے مخصوص کمرے میں پہنچا تو دوسری جانب بھی کچھ ایسا ہی معاملہ پایا۔ مجھ سے نگاہ ملتے ہی وہ ممنونیت بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے یوں محسوس کیا جیسے وہ میرا شکر گزار ہو۔ میں نے تسلی امیز انداز میں اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو وہ بڑے نحیف اور سریلے انداز میں ہنہنایا۔ یہ اس کی خوشی کا اظہار تھا۔ میں نے اس کی پیٹھ تھپکتے ہوئے ایسے مخاطب کیا جیسے وہ کوئی باشعور حیوان ناطق ہو۔ فکر نہ کرو جوان، تم بہت جلد دوبارہ چلنے پھرنے کے لائق ہو جاؤ گے۔ وہ پہلے والے انداز میں دھیرے سے ہنہنایا اور اپنی دم کو ہلانے لگا۔ میں اسے مزید تسلی دے کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ ظہوری میرے ساتھی تھا۔ میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے تاکیدی لہجے میں کہا، تم دن میں 1 مرتبہ ضرور اسے دیکھنے آؤ گے ظہوری؟ جو حکم سرکار، اپنا تو کام ہی ڈھور ڈنگر کی خدمت کرنا ہے، وہ فرما برداری سے بولا۔ میں خدیجہ کے گھر سے باہر نکل آیا اور ASA کی تلاش میں ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ وہ اپنے تانگے کے قریب ممتاز شیخ کے ساتھ کھڑا باتیں کر رہا تھا۔ میں سبک قدموں سے چلتے ہوئے ان کے پاس پہنچ گیا۔ ممتاز شیخ مجھے دیکھ کر چونکا اور مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب یہ تو بڑی زیادتی والی بات ہے نا؟ کیوں بھائی، میں نے تمہارے ساتھ کون سی زیادتی کی ہے؟ میں نے تیز نظر سے اسے گھورا۔ او جناب، خدیجہ نے تو کچھ نہیں بتایا، لیکن اب یہ بات ڈھکی چھپی نہیں رہی کہ بھائی صاحب کہیں غائب ہو گئے ہیں۔ اس کا اشارہ اپنے بڑے بھائی امتیاز شیخ کی طرف تھا۔ ان کا زخمی گھوڑا آج صبح یہاں پہنچا ہے، خدا نہ خواستہ بھائی صاحب کو کوئی حادثہ پیش تو نہیں آ گیا ہے؟ ممتاز شیخ، میں بھی تمہارے ہی انداز میں سوچ رہا ہوں، میں نے کہا، لیکن تم نے بھی یہ نہیں بتایا کہ تمہارے ساتھ کیا زیادتی ہو رہی ہے؟ جناب میرا بھائی گم ہو گیا اور مجھے ہی اس معاملے سے لگ رکھا جا رہا ہے۔ آپ نے بابی خدیجہ کا رویہ دیکھا ہے؟ وہ احتجاجی لہجے میں بولا، یہ زیادتی نہیں تو اور کیا ہے؟ اس کا احتجاج جائز تھا۔
میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ ممتاز شیخ، میں نہیں جانتا خدیجہ سے تمہاری کیا اختلافات ہیں، لیکن فکر نہیں کرو، میں تمہیں امتیاز شیخ کی گمشدگی والے معاملے سے لیدہ نہیں رکھوں گا۔ اللہ آپ کا بھلا کرے ملک صاحب، وہ اطمینان بھری سانس چھوڑتے ہوئے بولا۔ ذرا مجھے بھی بتائیں بھائی صاحب کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے؟ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتا وہ چکنا نظر سے خدیجہ کے گھر کے گیٹ کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے یہاں کھڑے ہو کر باتیں کرنا مناسب نہیں، اگر خدیجہ بھابی نے دیکھ لیا تو کوئی اور مصیبت کھڑی کر دے گی۔ فتنہ فساد کی خاصی ماہر ہے۔ اس نے اپنے بھابی کے بارے میں جن خیالات کا اظہار کیا اس سے مجھے یہ سمجھنے میں دشواری نہ ہوئی کہ وہ بھی اپنے دل میں صورت کے لیے اچھائی اور بھلائی کے جذبات نہیں رکھتا تھا۔ تالی دو ہاتھ سے بج رہی تھی، جن میں ایک ہاتھ خدیجہ کا اور دوسرا ممتاز شیخ کا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تجویز پیش کی، کیا حال ہے، پھر تھانے چلے؟ میرے انداز نے اسے گڑبڑا دیا۔ گھبراہٹ امیز لہجے میں بولا، آپ مجھے تھانے کیوں لے کر جانا چاہتے ہیں؟ تمہیں تھانے جاتے ہوئے خوف کیوں محسوس ہو رہا ہے؟ کیا تم نے کوئی جرم کیا؟ نہیں جناب، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، وہ جلدی سے بولا۔ میں نے کہا، پھر ڈرنے والی کوئی بات نہیں، تانگے میں آ جاؤ۔ تھوڑے سے تعامل کے بعد وہ تانگے پر سوار ہو گیا۔ تانگا تھانے کی جانب روانہ ہو گیا۔ راستے میں نے ممتاز شیخ کو اس کے بڑے بھائی امتیاز شیخ کے بارے میں تفصیلاً بتا دیا۔ یہ تمام تر باتیں وہی تھی جو خدیجہ کی زبانی مجھ تک پہنچی تھی، یعنی امتیاز کا فرید آباد جانا، وہاں کے ایک زمیندار ارشاد احمد سے ملنا اور 3,000 کی رقم کے ساتھ فرید آباد سے واپس قلعہ لچمن سنگھ آنا۔ اس نے میری بات غور سے سنی اور میرے خاموش ہونے پر بولا، میں محسوس کر رہا ہوں بھائی صاحب کے ساتھ جو کچھ بھی سنگین واقعہ پیش آیا ہے وہ موضوع فرید آباد اور قلعہ لچمن سنگھ کے درمیان ہی رونما ہوا ہے۔ ہمیں اس علاقے کا اچھی طرح جائزہ لینا چاہیے۔ مجھے یہ رہزنی کی کوئی واردات معلوم ہوتی ہے، 3,000 روپے کوئی معمولی رقم نہیں ہوتی۔ میں نے کہا، ممتاز شیخ، میں تمہاری بات سے اتفاق کرتا ہوں، بتاؤ تم اس تلاش کے سلسلے میں میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ آپ جو بھی حکم کریں۔ وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ ہمارا تانگا تھانے کے قریب پہنچ رہا تھا۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، ممتاز شیخ، میں چاہتا ہوں تم واپس گاؤں جاؤ اور دوپہر سے پہلے کوئی سے 2 قابل اعتماد افراد کو لے کر میرے پاس تھانے آ جاؤ۔ اس کے پلے کچھ نہ پڑا، الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، پھر یہ کہ میں نے لمحاتی توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے کہا، اس دوران میں ایک پولیس پارٹی تیار کرتا ہوں۔ تمہیں ہماری پارٹی کے ساتھ جنگل میں جانا ہوگا اپنے بھائی کی تلاش میں۔ منظور ہے؟ وہ سینہ ٹھونکتے ہوئے بولا، میں ابھی گیا اور ابھی آیا، لیکن ایک بات کا خاص طور پر خیال رکھنا ممتاز، میں نے تنبیہی انداز میں کہا، خدیجہ کو اس معاملے کی بھنک نہیں ملنا چاہیے، ورنہ وہ بھڑک کر ہاتھے سے اکڑ جائے گی۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ وہ تمہیں پسند نہیں کرتی، یہ اس کا پاگل پن ہے ملک صاحب، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، میں نے تو کبھی اس کی کوئی بکری نہیں چرائی۔ بہرحال وہ لمحے بھر کو خاموش ہوا، پھر بات مکمل کرتے ہوئے بولا، اگر آپ کا حکم ہے تو میں اپنی سرگرمی کے سلسلے میں زبان بندی رکھوں گا۔ شاباش، اب تم فوراً واپس چلے جاؤ، میں نے کہا۔ اس وقت تک ہمارا تانگا تھانے کے سامنے پہنچ کر رک چکا تھا۔ میری ہدایات کے مطابق ممتاز شیخ نے واپسی کی راہ لی اور میں ASI کے ہمراہ چلتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گیا۔ ملک صاحب، کیا واقعی آپ ممتاز شیخ کو متلاشی پارٹی میں شریک کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں، اس میں کوئی قباحت ہے؟ الٹا میں نے اسی سے سوال کر ڈالا۔ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا، وہ گڑبڑا گیا۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، مراد، ایک بات ذہن میں رکھنا کہ یہ ممتاز شیخ بھی مشکوک افراد کی فہرست میں شامل ہے۔ خدیجہ کے رویے سے ظاہر ہوتا ہے دونوں بھائیوں کے درمیان بھی خوشگوار تعلقات نہیں تھے۔ تمہیں میں یہ سب کچھ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس کی نگرانی بھی تم ہی کرو گے۔ نگرانی؟ میں کچھ سمجھا نہیں ملک صاحب، وہ متذبذب نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے ایک فوری منصوبے کے تحت کہا، میں تو ایک کانسٹیبل کے ساتھ موضع فرید آباد جا رہا ہوں۔ امتیاز کی تلاش کے سلسلے میں ارشاد نامی اس شخص سے ملاقات بہت ضروری ہے۔ مجھے امید ہے کہ وہاں سے مفید معلومات حاصل کر کے لوٹوں گا۔ میں سانس لینے کو متوقف ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہا، پولیس کی جو پارٹی امتیاز شیخ کی تلاش میں جنگل کی طرف جائے گی اس کے لیڈر تم ہوگے۔ ممتاز شیخ 2 قابل بھروسہ بندوں کو لے کر تھانے پہنچنے والا ہے۔ تم اپنی ضرورت کے مطابق 2-3 کانسٹیبلز کو ساتھ لے لینا اور جنگل کی طرف روانہ ہو جانا۔ امتیاز شیخ کی گمشدگی کا سراغ تو لگانا ہی ہے، اس کے ساتھ ہی تمہیں ممتاز شیخ پر بھی کڑی نگاہ رکھنا ہے، اس کی حرکات و سکنات اور ایک ایک رویے کو نوٹ کرنا ہے۔ کیا تم یہ کام کر لو گے؟ آپ فکر نہ کریں ملک صاحب، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، میں شام سے پہلے واپس آنے کی کوشش کروں گا۔ مجھے امید ہے تم لوگ اس سے پہلے ہی کسی اچھی بری خبر کے ساتھ تھانے پہنچ چکے ہوگے۔ جب میں آؤں تو رپورٹ تیار ہونا چاہیے۔ اوکے سر، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا، اور ہاں، ممتاز شیخ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں فرید آباد جا رہا ہوں۔ اگر وہ میرے بارے میں استفسار کرے تو تم کوئی بھی بہانہ کر دینا۔ تم یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ کسی فوری کام سے مجھے SP آفس جانا پڑ گیا ہے۔ میں اچھی طرح سمجھ گیا ہوں جناب، وہ پر اعتماد لہجے میں بولا۔ آپ مطمئن ہو کر جائیں، یہاں کے معاملات کو میں سنبھال لوں گا، انشاءاللہ آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ میں نے ایک ہوشیار قسم کے کانسٹیبل الہی بخش کو ساتھ لیا، پھر ہم دونوں گھوڑوں پر سوار ہو کر موضع فرید آباد کی جانب روانہ ہو گئے۔ ارشاد احمد موضع فرید آباد میں چھوٹے چودھری کے نام سے مشہور تھا۔ وہ رشتے میں بڑے چودھری شمشاد احمد کا بھانجا لگتا تھا۔
जिम्मेदारी के अलावा इसने और भी बहुत सारे कामों में टांगे फंसा रखी थी। गल्ला मंडी में इसकी आढ़त की एक बहुत बड़ी दुकान थी। अजीलावा एक टेक्सटाइल फैक्ट्री में भी वो निसब का हिस्सेदार था। हम पूछते पाछते दोपहर के वक्त इसकी हवेली पहुंच गए। मुजफ्फरीदाबाद में सिर्फ 2 ही हवेलियां थी, एक बड़ी और दूसरी छोटी। ये दोनों हवेलियां अपने हम मनसब चौधरियों से मंसूब थीं। हम छोटे चौधरी इरशाद की हवेली पहुंचे और एक मुलाजम सूरत शख्स से कोठी के अंदर अपनी आमद की इतला पहुंचाई। थोड़ी देर के बाद एक गबरू जवान हवेली के गेट पर नमूदार हुआ। इसके चेहरे पर एक खास किस्म की जागीरदाराना रौनक पाई जाती थी। इस जवान ने तनकीदी नजर से हमारा और हमारे घोड़ों का जायजा लिया, फिर इस्तफसार किया, आपको अब्बा जी से क्या काम है? मैंने जिस शख्स के हाथ अंदर अपनी आमद की इतला भिजवाई थी उसे मैंने बता दिया था हम इरशाद अहमद से मिलने आए हैं। इस नौजवान राना ने जिस अंदाज में सवाल किया, इससे वाज़ेह हो गया कि वह इरशाद अहमद साहब का साहबजादा था। मैंने मुतदल लहजे में कहा, बरखुरदार काम तुम्हारे अब्बा जी से है तो बताऊंगा भी उसे ही। क्या इरशाद अहमद हवेली ही में है? उसने इस बात में गर्दन हिलाई और बोला, हैं तो हवेली में ही, लेकिन इस वक्त वो आराम कर रहे हैं। ये कौन सा आराम का वक्त है? मैंने हैरत भरे लहजे में कहा, वो दरअसल बात यह है कि पिछले 3-4 रोज से अब्बा जी की तबीयत ठीक नहीं है। उसने वजाहत करते हुए बताया, बुखार तो अब नहीं आ रहा लेकिन कमजोरी बहुत हो गई है। तुमने अपना नाम नहीं बताया बरखुरदार? मैंने नरम लहजे में इस्तफसार किया। मुझे चौधरी दिलशाद अहमद कहते हैं, वो सीना फुलाते हुए बोला। मैंने अपना तारफ कराते हुए कहा, दिलशाद अहमद, मैं इस इलाके का थानेदार हूँ। मेरा नाम मलक सफदर हयात है और ये है कांस्टेबल इलाही बख्श। मैंने अपने हमराही की जानब इशारा करते हुए बताया, हम एक इंतहाई ज़रूरी काम के सिलसिले में तुम्हारे अब्बा जी से मिलने आए हैं। इस तारफ से वो कदरे मुतासिर नजर आने लगा। उसकी कलफ लगी गर्दन में थोड़ी नरमी पैदा हुई और वह अखलाक का मुजाहरा करते हुए बोला, आप अंदर आ जाएं जनाब, मैं अब्बा जी को आपके बारे में बताता हूँ। इसके बाद से ये भी जाहिर हुआ कि मुलाजिम को इसने इरशाद अहमद तक पहुँचने ही नहीं दिया था। बहरहाल हम इसकी मैयत में चलते हुए हवेली के अंदर दाखिल हुए। गेट वाली दीवार के साथ ही अंदरूनी जानब एक वसी और हालनुमा बैठक बनी हुई थी। दिलशाद अहमद हमें इस बैठक में बिठाकर हवेली के अंदरूनी हिस्से में गायब हो गया। मुलाजिम सूरत शख्स ने दिलशाद के इशारे पर हमारे घोड़ों की लगामें थाम ली थी। बैठक की तरफ आते हुए हमने अपने घोड़े इस शख्स के हवाले कर दिए। यकीनन वो शख्स दाने पानी से हमारे घोड़ों की तवाज़ करता। वो दोनों जानवर अब छोटे चौधरी के मुलाजिम की मेज़बानी में थे। इरशाद अहमद की बैठक की सजावट से इसके ज़ौक़ और शौक़ का इजहार होता था। हम दोनों दबेज सोफों पर बैठकर वहाँ की आराइश और ज़िबाइश का जायज़ा लेने लगे। 5 मिनट बाद इरशाद अहमद का फर्जंदे अर्जुमंद दिलशाद अहमद हमारे पास आया और बोला, मलक साहब, आपको बाजी ने अंदर बुलाया है, क्या वो यहाँ नहीं आ सकते? मैंने से पूछा, अगर आ सकते तो ज़रूर आ जाते, मैं आपको इनकी तबीयत के बारे में बता चुका हूँ। ठीक है बरखुरदार, मैं उठकर खड़ा हो गया, मैं ही इनके पास चला जाता हूँ। मेरी तकलीद में इलाही बख्श ने भी नशिस्त छोड़ दी। दिलशाद अहमद इसकी तरफ इशारा करते हुए बोला, बादशाह हो, आप इधर ही बैठो, आपकी खिदमत यहीं पर कर दी जाएगी, अब्बाजी ने सिर्फ थानेदार साहब को बुलाया है। इलाही बख्श ने सवालिया नज़र से मेरी जानब देखा। मैंने आंखों में से समझा दिया कि वो बेफिक्र होकर बैठक में सोफ़ा संभाले रखे। मैं इरशाद अहमद से मुलाकात करके बहुत जल्द बाहर आता हूँ। वो मुतमईन होकर दोबारा सोफे में धंस गया। मैं दिलशाद की रहनुमाई में हवेली की अंदरूनी सिमत बढ़ गया। चौधरियों, वडेरों और सरदारों की हवेलियों में जनान और मर्दान खाने की बड़ी अहमियत होती है। अगर किसी गैर को मजबूरन जनान खाने में से गुजरना पड़ जाए तो बड़े सख्त पर्दे का बंदोबस्त पहले ही कर दिया जाता है। इरशाद अहमद भी इस वक्त हवेली के जनान खाने में आराम कर रहा था, लिहाजा मैं मुख्तलिफ नाजुक मराहिल तय करने के बाद इसके कमरे में पहुंच गया। वो एक बेडरूम था और इरशाद अहमद एक कशादा बेड पर ऊंचे तकिए की टेक लगाए दराज था। मैंने इसकी उम्र का अंदाजा 55 और 60 के दरमियान लगाया। वो अपने जुस्से और वज़ाकता से एक सेहतमंद और चाको चौबंद शख्स नजर आता था। ताहम इस चंद रोज़ा बीमारी ने उसे पिछाड़ कर रख दिया था। मैंने इस बेडरूम में दाखिल होने के बाद मतवाजन आवाज में अस्सलाम अलैकुम कहा। छोटे चौधरी ने मेरे सवाल का नईफ आवाज में जवाब दिया और अपनी मदद आपके तहत उठकर बैठने की कोशिश की। उसे इस कोशिश में जुज़वी कामयाबी हुई, ताहम दिलशाद लपक कर आगे बढ़ा और सहारा देकर बाप को आहिस्तगी बिठा दिया। इसके साथ ही उसने इरशाद की पुस्त पर 2-3 तकिए रखकर मुकम्मल टेक फराहम कर दी। मैंने बड़ी नरमी के साथ इरशाद अहमद से मुसाफा किया और इस कुर्सी पर बैठ गया जो गालबन मेरे ही लिए इसके बेड के पास डाल दी गई थी। दिलशाद मुझे अपने बाप की ख्वाबगाह में पहुंचाने के बाद वापस नहीं गया, बल्कि पाइंटी खामोश खड़ा रहा। हमारे दरमियान रस्मी अलग सलग हो चुकी तो उसने बेटे से कहा, जा पुत्र, मलक साहब के लिए चाय पानी का बंदोबस्त कर। इसके एक एक लफ्ज से नकाहत टपकती थी। हमारी खुशनसीबी है कि ये हमारे गरीब खाने पर तशरीफ लाए, वरना ये तो इतने मसरूफ बंदे हैं कि बस। उसने मानी खेज अंदाज में जुमला अधूरा छोड़ा तो दिलशाद फौरन वहां से रुखसत हो गया।